قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا. شروع کی آیات ہے, آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے. یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں. ٹھیک ہوگی تو بالکل کلیئر ہے. باقی یہ جو واقعہ ہے نا کہ جی وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا, یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے. یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر, جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جعلی انجیل ہے, یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے. ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان, لیوک, مارکس اور میتھیو, جو 4 ان کے اصحاب نے جمع کی ہوئی ہے, اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں. وہ کیوں نہ ہم پیش کریں؟ برناباس لے کے آتے ہیں. برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے, بلکہ مولویوں کے پینل نے بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے بالکل ٹارگٹ کر کے. یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. یہ اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے, عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے, تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات. کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو. ٹھیک ہے, جوز نے تو ماننا نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر, میں نے وہ ساری پڑھی ہے, وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے, اچھا کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا, بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی, وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی, یہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے. پتہ چل جائے گا. وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے, اس کا مصنف عبدالرزاق کا, وہ حدیث نور والا, رائٹنگ آج دے زمانے دی ہے, کاغذ آج دے زمانے دا, کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ مل گیا. یہ بھائی جھوٹ ڈھونڈ نہیں چلنے, کاربن ڈیٹنگ نہ پتہ چل جاتا ہے کتنی پرانی کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ اس کی کوئی اثر موجود نہیں. مسئلہ 43 میرا دیکھ لیں, وسیلہ اور توسل پہ میں نے ساری چیزیں سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین والآخرین اور امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء. چلے شکر ہے انہوں نے امام الانبیاء بھی مانا ہے. ہمیں تو ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے ان کو بتایا بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے واقعہ معراج والی, کتاب الایمان چیپٹر میں واقعہ معراج کے اوپر تقریباً 30-40 کے قریب احادیث ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب معراج بیت المقدس میں لوگ جمع ہوئے تو مجھے جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو اس نے کہا اس سے تو نبی علیہ السلام کا ان کی امامت کرانا ثابت ہوا, امام الانبیاء کیسے ہو گئے؟ دیکھو اب اس کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. اپنے بزرگ بابوں کے تو جھوٹ بھی قبول کیے ہوئے ہیں, ہم حدیث بھی دکھا دیتے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جو نبیوں کی امامت کروائے وہ کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء. اور نبی علیہ السلام کی ڈیفینیشن میں تو سب سے جو اعلیٰ درجے کا بندہ ہے اس کو ہی امامت کروانی چاہیے, جو صحیح مسلم میں شرائط آئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا گیا. سید الاولین والآخرین, بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والآخرین, میں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن. کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ پوری حدیث شفاعت مسئلہ 88b میں نے بیان کی ہے, اور الٹیمیٹلی میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کرے گا میرے لیے میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا. تو جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا میں سردار ہوں, یعنی ان کی طرف سے قائد بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا. تو امام الانبیاء اور سید الاولین والآخرین اور اسی طریقے سے خاتم النبیین اور شفیع المذنبین, یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں کہ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے. وہ تو اسپیسیفک ہو گئے, سارے اسپیسیفک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں, اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو. ان کو پتہ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک اپنے کسی بزرگ کے بارے میں امام اعظم کلیم کیا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں ان کو ہی آپ کے
ہم ان کو کہتے ہیں وہ امام اعظم، ان کو مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے. ان کو آپ یہ کہہ دیں امام اعظم اس زمانے میں ہمارے نزدیک، اس زمانے میں بھی وہ امام اعظم نہیں تھے، ان سے بڑے امام موجود تھے. امام جعفر علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، اور یہ بھی آپ کے نزدیک ہیں، باقی نہیں ان کو مانتے. میں نے بتایا تھا مسند امام احمد میں احمد بن حنبل نے اتنی تحقیر کے ساتھ نام لکھا ہے ابو فلانا. تو ان کا بیٹا پوچھتا ہے یہ فلانا کس کو کہتے ہیں آپ؟ ان کا میں ابو حنیفہ کو کہتا ہوں. تو کھول کے دیکھ لیں مسند احمد میں ابو فلانا لکھے نا، مکتبۃ شاملہ میں کھل جائے گا. تو جو ان کے نام تحقیر سے لے رہے ہیں، انہوں نے امام اعظم کہاں سے ان کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر کہیں کہا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل آپ کسی کو نہ دیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹائٹل دیں بس. اصل میں اس میں ضمن ایک بات آتی ہے نا کہ احناف سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دو نسبتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، تو ہم جو ہے حنفی بھی ہیں، محمدی بھی ہیں. ہائے صد کے جامع، ہائے صد کے جامع. یہ جواب میں ہی تو دیا گا اللہ دے بندے ہو. پنجابی ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پشتون ہو، وہ سارے کے سارے اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ساتھ اپنے ان صوبوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اگر کے پی کے میں جو ہے وہ چور کی سزا یہ ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے، ہم نہیں مانتے. دونوں ایک ہی قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ان کے جو 4 صوبے ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں ایک کہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. تو یہ تو صوبے ایک ملک کے ہے نہیں ہے، یہ تو ایک انڈیا کا صوبہ ایک پاکستان کا ہے. یہ مثال ہی غلط دی ہے انہوں نے. اگر یہ سارے محمدی ہوتے اور اس کی برانچز ہوتی تو دوسرے ایک دوسرے سے اس طرح نفرتیں نہ کرتے. خانہ کعبے میں 4 مسلے نہ انہوں نے ڈالے ہوتے. کیا پنجابی جب جاتا ہے کے پی کے میں تو کیا کہتا ہے جو تک پنجابی امام نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ پھر مثالیں کو دیتے ہیں. انہوں نے تو کعبے میں 4 مسلے ڈالے ہیں اپنے. اللہ، میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو خانہ کعبے میں 4 مسلے والا، اس کی باقاعدہ تصویر لگا کے پورا میں نے بتایا کہ 1925 تک کہاں کہاں پہ یہ 4 مسلے موجود تھے. اگر یہ سمجھتے کہ چاروں ہی ماشاءاللہ پاکستانی تھے یا چاروں ہی محمدی تھے تو 4 مسلے کو ڈالے ہوئے. کیا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائیں تو حضرت عمر، عثمان و علی نہ ان کے پیچھے پڑھیں، یا حضرت عمر پڑھا رہے ہیں تو باقی 3 نہ پڑھیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا. یہ مثالیں غلط دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا جی وہ سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے. تو آڈے کہنے نال نہیں کور ہو جانا. کوڑ نہ مارو، جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے نا. سب کچھ پردہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اور محمدی ہم اس لیے کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں محمدی سے بھی آپ اوپر جائیں، مسلم کے ہیں. نبی علیہ السلام کو قرآن حکیم میں یہی حکم ہوا ہے انا اول المسلمین. اور قرآن حکیم میں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ہم کہتے ہیں آپ اس سے بھی اوپر آئیں، مسلم کہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا. اور کلمے میں چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو محمدی ہو سکتی ہے. اگر ان کے کلموں میں کہیں ان کے بزرگوں کے نام آتے ہیں تو ضرور ڈالیں. ہم کہتے ہیں اس سے امت کے ڈویژن میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں فروع اختلافات ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں تھے یہ پڑھتے؟ ابو فلانا کہہ کے کیوں ایک دوسرے کو بلاتے تھے؟ اور نہ میری زبان کھلاؤ، بہت کچھ ہے. انہوں نے پردے رکھے نا. یہ اسی طریقے سے ہے وہ جیسے ہمارے سیاسی لیڈرز ٹی وی کے اوپر آگے بڑی پازیٹیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سٹارٹ ہی جب مخالف کا کرتے کہتے ہیں میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن تو پتا ہے دلی کنی بڑی بڑی گالا کٹ رہا ہوتا ہے. یہی خوشی ہے. یہ سارے انہوں نے پردے نا فاش نہ کراؤ، جتنے کر دیتے اتنے ہی بہت ہے.